بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان کو اپنا لے، کسی وظیفے، کسی ورد، کسی عمل کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ رب سے ملا دیتی ہیں، ایک نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا۔ فرائض کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد جو سب سے فضیلت اور عظمت والی نماز ہے وہ تہجد ہے۔ نماز کے دوران میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ میں ہر بندے کو یہی کہتا ہوں کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ الحمد سے لے کر والناس تک آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف آپ کی زبان سے ادا ہوگا تو گواہی دیں گے کہ یہ میرا قاری رہا ہے۔ اور اگر اپنے کسی مطلب، اپنی کسی حاجت، اپنی کسی غرض کے لیے کبھی اس آیت کو پڑھا، کبھی اس آیت کو پڑھا، ٹھیک ہے قرآن ہے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں، نصیب میں لکھا ہوا ہو کہ یہ آیت پڑھنے سے اس کا یہ کام ہوگا، اس کی یہ حاجت پوری ہوگی، اس کی یہ مشکل دور ہوگی، یہ بھی آپ کے لیے بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو اپنے نصیب اور اپنے مقدر کا پتہ چل گیا۔ بعض لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چند ایسی آیات بتایا کریں جو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے 5-10 منٹ، 2-4 منٹ میں ہمارا وظیفہ پورا ہو جایا کرے۔ تو سن لیں، 4 آیات کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنا ورد بنا لیں، اللہ تبارک و تعالی برکت خیر عطا کرے، انوار و تجلیات کی بارش کرے آپ پر۔ لیکن اس تھوڑے عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنے اعمال میں، معمولات میں شامل کر لیں تو آہستہ آہستہ رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ عام مشہور آیتیں ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس آیت کو آپ صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک 7 بار پڑھ لیں، 7 بار، 70 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں۔ آپ کی ہمت ہے، آپ کا وقت، آپ کی مصروفیات آپ کے اختیار میں ہیں۔ کم سے کم تو 7 بار ضرور پڑھیں، درمیانی تعداد 70 ہے، 100 بھی پڑھیں فجر کے وقت۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور اسی آیت کو عصر کے بعد مغرب تک اسی تعداد میں پڑھ لیں، 60، 70 یا 100 بار۔ وقت کی کمی ہو تو 7 بار پڑھیں، تھوڑا سا زیادہ ہو تو 70 بار پڑھ لیں، اس سے زیادہ ہے اگر اور کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ جب وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کام دنیاوی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سارا دن
بازار کے چکر، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ہوٹلوں پہ کھانا پینا، اس کے لیے سب کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو ان عبادات کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 7 بار کر لیں کم سے کم تعداد میں، یہی بہتر ہے۔ اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑے میں ہی برکت پیدا کر دے گا۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ اور دوسری آیت سورہ توبہ کی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت کو بھی 7 بار پڑھ لیں، صبح میں اور شام میں 7 بار، صبح بھی اور شام بھی، اس پچھلی آیت کے ساتھ ہی۔ حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین کارساز، بہترین مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا۔ اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اور تیسری آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دن کے کسی بھی حصے میں، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ اس کو 40 بار پڑھیں۔ اور چوتھی آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورہ شورى کی آیت 25واں پارہ۔ اس کو آپ پڑھیں۔ ان کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا رزق، آپ کی روزی، آپ کا کاروبار، آپ کی ملازمت، نوکری، حاجت، غرض کے آپ کی ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری کرتا رہے گا۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نہ بھی پڑھیں تو 12ویں سپارے کی پہلی آیت دیکھ لیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین کے اندر، زمین کے اوپر زیرو کوئی بھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ان وظائف اور عملیات کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا۔ محنت اور مشقت، مزدوری، تھکاوٹ، پریشانی، الجھن ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن روٹی ہر کوئی کھا کے ہی سوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں، پڑھیں تو قرب بھی اور رزق بھی، نہ پڑھیں تو قرب شاید ایسے ہی مل جائے لیکن رزق ملتا رہے گا، وہ کم نہیں ہوتا۔ دیکھیے زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر اسی سے رزق ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان کے اندر بھی تمہارا رزق ہے۔ زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو آپ کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ محنت، کوشش، جد و جہد ضروری ہے۔ تو ان آیات کو پڑھیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔
ان 3 آیات کو 7 بار صبح اور شام، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 40 بار دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو ٹال کر ہر خوشی، ہر آسانی، ہر خوشحالی تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جہاں جہاں انسانی سوچ ہے وہاں وہاں اپنی اپنی بات ہے۔ بات ہے کہ کہا نا کہ وظائف پڑھیں گے، ثواب کا ثواب، قرب کا قرب، اور رزق کا رزق نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب شاید کسی اور ذریعے سے مل جائے، رزق بھی بغیر پڑھنے سے مل ہی جائے گا، جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، وہ اسے ضرور ملتی ہی ملتی ہیں، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا نیک بخت اور اس کا بدبخت ہونا، یہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے خاص قرب میں جگہ عطا فرمائے اور انسان کے رزق، روزی، کاروبار، مال و اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔